کیا پاک و ہند میں اہل حدیث کا کوئی دینی یا جہادی کردار ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث انگریز کی پیدا کردہ جماعت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں جس طرح کی گمراہی تھی اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے۔ اکبر کے زمانے میں گمراہی نے بہت گمبھیر شکل اختیار کر لی تھی اور لوگوں میں بڑی عجیب قسم کے خیالات پیدا ہو چکے تھے۔ اس گمراہی کے صفائے کے لیے سب سے پہلے کام شروع کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے بڑی حد تک اپنے شاگردوں اور علماء کو اس مقصد کے لیے تیار کیا اور انہوں نے احادیث اور قرآن دونوں کو پڑھا کر کے لوگوں کا ذہن صاف کیا، مگر ماحول اس قدر شدید تھا کہ کھل کر کے کوئی بات کہنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ایک صاحب آمین کے ساتھ نماز انہوں نے پڑھی، زور سے آمین کہی تو سارے لوگ ٹوٹ پڑے ان کے اوپر اور ان کو پکڑ لیا، مارنے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ چلو شاہ عبدالعزیز کے پاس چلتے ہیں، وہیں فیصلہ ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز کے پاس گئے، پوچھا انہوں نے کیا بات ہے؟ کہا کہ صاحب اس نے زور سے آمین کہی۔ کہا کہ اچھا بیٹھو۔ بیٹھ گئے لوگ۔ اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ ذرا فلاں کتاب اٹھاؤ۔ وہ فلاں کتاب اٹھائی، ترمذی، اس کو الٹا دیکھا، اس کو تو دیکھتے تھے، کہتے ہیں کہ ہاں صاحب حدیث موجود ہے، زور سے آمین کہنے کی حدیث موجود ہے، یہ دیکھو یہ حدیث موجود ہے، چھوڑ دو اس کو۔ چھوڑ دیا، چلے گئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث اس کی بھی موجود ہے تو چلو کوئی بات نہیں، چلے گئے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ حضرت جب حدیث موجود ہے تو آپ خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ اگر میں بھی عمل کرتا ہوتا تو آج تمہیں کون بچاتا؟ ہاں، تو یہ صورتحال تھی شاہ ولی اللہ کے بعد بھی کہ لوگ اس کو صاف طریقے سے کہنے کی ضرورت نہیں کر پاتے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید آئے تو انہوں نے حدیث اور قرآن کی جو دعوت تھی اسے کھل کر کے بیان کرنا شروع کر دیا اور بڑی جرأت اور بڑی تیزی کے ساتھ۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ ان کے عمل اور ان کی جرأت کا یہ حال تھا کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کتاب و سنت پر عمل کی دعوت کا ہنگامہ مچ گیا، اور شاہ ولی اللہ بھی اگر زندہ ہوتے تو آج انہی کے جھنڈے تلے نظر آتے۔ اس جرأت کے ساتھ انہوں نے یہ کام شروع کیا اور اس کام نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا رنگ اختیار کیا۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ جو آدمی کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے جہاد کا جذبہ فوراً اس کے اندر ابھرتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید کا بھی یہ حال ہوا۔ مولانا جمیل الرحمان ابھی افغانستان میں تھے، سب لوگ ابھی جب سو رہے تھے تب انہوں نے جہاد شروع کر دیا تھا، حدیث و قرآن کی دعوت دینی شروع کی اور جہاد شروع کر دیا۔ تو یہ کام عجیب قسم کا ہے کہ آدمی کا جذبہ رکتا ہی نہیں اس سے کم پر۔ چنانچہ شاہ اسماعیل شہید نے بھی جہاد کی تیاری شروع کر دی اور اس مقصد کے لیے سید احمد شہید کو اپنا امیر مقرر کیا تاکہ سید احمد شہید جو حنفی طریقے پر تھے ان کی وجہ سے اہل حدیث و حناف دونوں جھنڈے تلے جمع ہو جائیں اور ایک جھنڈے کے نیچے دونوں جہاد کریں۔ اس مقصد کے لیے ان کو باقاعدہ امیر بنا دیا گیا جماعت کا۔ باقی تجدید کا جو کام تھا وہ شاہ اسماعیل شہید کرتے رہے اور ان کے شاگرد کرتے رہے۔ اس سلسلے میں بڑی لمبی داستان، بہت کچھ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد دلی سے نکل کر کے گوالیار اور گوالیار سے سندھ اور سندھ سے افغانستان، قندھار اور غزنی ہوتے ہوئے اب کابل ہوتے ہوئے پلٹ کر کے آئے صوبہ سرحد میں ہزارہ کے مقام پر یا اس سے کچھ آگے، اور وہاں انہوں نے سکھوں سے جہاد شروع کر دیا، اس لیے کہ اس زمانے میں پنجاب پر ہزارہ تک سکھوں کا دار دورہ تھا، ان کی حکومت تھی، اور سرحد کے جو پٹھان تھے ان لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد اپنا رنگ بدلنا شروع کیا۔ ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ میرا جو مقامی جھگڑا اور مقامی مقاصد ہیں ان کے لیے میں مجاہدین کو استعمال کروں۔ اس مقصد کے نتیجے میں یا اس طرز عمل کے نتیجے میں مجاہدین کئی الجھنوں میں پڑ گئے، اور دوسری طرف سے ہندوستان کے جو لوگ تھے علماء، بڑے بڑے علماء، انہوں نے باقاعدہ سرکولر لکھ کر کے سرحد کے پٹھانوں کے پاس بھیجا کہ صاحب یہ لوگ وہابی ہیں اور ان کو اپنے یہاں سے نکال دو، قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس قسم کے سرکولر بھیجے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے ایک سازش کے تحت پروگرام بنایا اور سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید جس جگہ تھے
اس جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہوں پر جو متفرق مجاہدین تھے مختلف علاقوں میں ایک رات میں سب کو شہید کر دیا گیا. سما کا علاقہ کہلاتا ہے. سارے غازی جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے. کن کے ہاتھوں پر؟ کفار کے ہاتھوں پر نہیں, سکھوں کے ہاتھوں پر نہیں, ان پٹھانوں کے ہاتھوں پر, جن کا اپنا معاشرہ جو ہے ان مجاہدین کی وجہ سے پٹھانی معاشرے کے بجائے اسلامی معاشرہ بن رہا تھا, لہذا ان کو تکلیف ہو رہی تھی. یہ صورت حال ہوئی تھی. وہاں کے جو خیر خواہ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ وقت بھیجا جائے اور باقاعدہ سوال کیا جائے کہ کیوں ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. سید احمد شہید نے کہا کہ میرا دل اس طریقے سے ان لوگوں سے فرحت کر رہا ہے کہ میں ان کے درمیان رہنے کا جب تصور کرتا ہوں تو جیسے قے آتی ہے, اس لیے میں نے ان سے پوچھوں گا اور میں ان کے درمیان رہ سکتا ہوں. اب میں یہاں سے چلتا ہوں. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ یہاں سے کشمیر جایا جائے. کشمیر جانے کے لیے فوج نے وہاں سے آگے پیش قدمی کی اور مولانا چریا کوٹی, شیر کوٹی تھے, ان کے ذریعے سے ایک وفد مظفر آباد بھیجا گیا اور باقی فوج جو 700 کی تعداد پر اس وقت مشتمل تھی وہ گھوگڑ منگ کے علاقے سے آگے بڑھی اور بالا کوٹ کے علاقے میں آئی. بالا کوٹ میں سکھوں سے ٹکراؤ ہوا. اگرچہ تدبیریں بہت ہی پختہ اور ٹھوس بنی ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ کو اب یہ منظور تھا کہ ان لوگوں کو اٹھا لیا جائے. لہذا وہاں پر اس طرح کی جنگ ہوئی کہ سید احمد شہید ہو گئے اور شاہ اسماعیل شہید وہ بھی شہید ہوئے اور مجاہدین جو 700 کی تعداد میں تھے اس میں سے 350 شہید ہو گئے, 350 باقی ہوئے. مولانا شیر کوٹی کے ساتھ تقریباً 350 فوجی بھی تھے. یہ لوگ واپس ہوئے. سکھ ان کو دفن کر کے اور بالا کوٹ کو آگ لگا کر کے پھونک کر کے وہاں سے واپس چلے گئے. اس کے بعد تھوڑے دنوں تک تذبذب یا کمزوری کی کیفیت رہی, اس لیے کہ وہاں پر جو لوگ تھے ان میں کوئی اتنا زوردار نہیں تھا. لیکن ہندوستان میں پٹنہ میں مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی یہ لوگ موجود تھے اور جیسے ہی ان لوگوں کو خبر لگی ہے کہ وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے, مولانا عنایت علی جو ہیں انہوں نے لنگر لنگوٹ کسا اور فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اور صوبے سرحد میں آ کر کے انہوں نے دوبارہ جہاد کا عالم سنبھال لیا. ہندوستان میں ہر طرف دائی پھیلے ہوئے تھے اور ہر طرف اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی. اب مولانا عنایت علی نے کام شروع کیا اور دھیرے دھیرے میدان جمتا گیا. اس کے بعد مولانا ولایت علی بھی آ گئے. اب اس وقت تک معاہدے امرتسر کے نتیجے میں پنجاب کا جو علاقہ تھا وہ بھی انگریزوں کی مدداری میں آتا جا رہا تھا. بہرحال ابھی سکھوں کا دور باقی تھا. اسی زمانے میں ان لوگوں نے آ کر کے دوبارہ جہاد کیا اور جہاد کرنے کے نتیجے میں ایک اچھا خاصا بڑا علاقہ ہزارہ اور اس سے آگے کا زیر قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں باقاعدے اسلامی حکومت قائم کی جو تقریباً 4 یا 5 برس تک چلتی رہی. ادھر انگریزوں اور سکھوں کی جنگ کہہ لیجیے یا تدبیریں چل رہی تھیں. اس کے نتیجے میں انگریزوں کا دور شروع ہو گیا اور سکھ جو ہیں وہ بہرحال پنجاب سے ختم ہو گئے. تو اب جہاں سکھوں سے مقابلہ ہو رہا تھا وہاں انگریز پہنچ گئے اور انگریزوں سے مقابلہ شروع ہوا. امبیلا میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جنگیں ہوئی اور بڑی زبردست قسم کی جنگیں ہوئی. 60,000 یا 80,000 انگریزی فوج جو ہے وہ ان لوگوں سے جنگ میں مشغول رہی اور 1 انچ بھی ان کو پیچھے نہیں ٹھکے سکے. بار بار جنگیں ہوئی. اسی جنگوں کے سلسلے میں برطانوی فوج کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور اور دوسری جنگ عظیم میں بہت بڑے دوسری جنگ نہیں بولتا فرانس کی جنگ میں بہت بڑے کارنامے انجام دینے والا شخص تھا. وہ تفتیشی دورے پر آیا اور پلان کے لیے آیا. مجاہدین ایک پہاڑ پر خاموشی سے بیٹھ گئے اور جب یہ وادی سے گزر رہا تھا تو بندوق ماری اس کو وہیں پر ڈھیر کر دیا. سب سے بڑا کمانڈر تھا اس وقت. برطانیہ کا جھنڈا اس وقت برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. مشرق سے لے کر مغرب تک اس کا اتنا بڑا قبضہ تھا کہ اگر ایک جگہ دن ہے تو دوسری جگہ رات ہے اور یہاں پر اگر رات ہے تو کسی اور جگہ دن ہے. یہ صورت رہتی تھی. پورے برطانیہ میں اس کی موت پر 3 روز تک جھنڈا سر نہیں اٹھا. یہ شاید ہمارے شہید کے بعد کی بات ہے, ان کے دور کی بات نہیں ہے.
3 روز تک جھنڈا سر نہیں ہو رہا. مجاہدین نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا اور انہی کی رکاوٹ تھی کہ اس مصر سے آگے انگریز نہیں بڑھ سکے. یعنی 90 برس تک دلی پر قابض رہے 58 سے اور ہر ممکن کوشش کی مگر وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے. سرحدی پٹھانوں کو بھی توڑا, ان کے سرداروں کو بھی توڑا, رشوتیں دیں, بہت کچھ کیا مگر ان کو وہ زیر نہیں کر سکے. اس لیے کہ مجاہدین سد باب بنے ہوئے تھے اور یہ اپنے مقصد کے پکے اور اپنے دھن کے پکے تھے. بہرحال ایک طرف وہ کام ہو رہا تھا, دوسری طرف ہندوستان میں اصلاح و تبلیغ کا کام کس پیمانے پر ہو رہا تھا. اس کے لیے آپ بالکل ایک غیر جانبدار شہادت سن لیجئے انگریز کی. اور یہ انگریز نہایت متعصب قسم کا اور نہایت مسلم دشمن انگریز تھا. کون؟ WW ہنٹر. یہ مسلم دشمنی کے لیے پوری انگریزی تاریخ میں مشہور ہے. یہ مجاہدین کے کیس دیکھ رہا تھا تو اس نے کتاب لکھی ہے آور انڈین مسلمانس, ہمارے ہندوستانی مسلمان. اس میں وہابیت کی تحریک کے سلسلے میں لکھتا ہے اپنی حکومت کو کہ صاحب بنگال کا حال لکھتا ہے کہ بنگال کا حال یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے, تھوڑی دیر ہوتی ہے, کچہری کھلتی ہے اور لوگ ہر طرف سے آ کر کے کچہری میں اپنے کاموں کے لیے پہنچتے ہیں. جب خاصی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے تو اچانک ایک آدمی گھوڑی پر بیٹھا ہوا آتا ہے, اس کے پیچھے اس سے کچھ شاگرد ہیں جو گھوڑی کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے آتے ہیں. وہ آتا ہے, برگد کے درخت میں گھوڑی باندھتا ہے اور اس کے بعد اتر کر کے بیٹھتا ہے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے. دیکھتے دیکھتے اس کے گردا گرد بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. سارے لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر کے, کچہری کے کام چھوڑ کر کے اس کے پاس آ جاتے ہیں. اب اس کے بعد وہ تقریر شروع کرتا ہے, نہایت زور و شور سے اور نہایت جوش و خروش سے تقریر کرتا ہے, دھواں دھار تقریر کرتا ہے اور سارے لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے رہتے ہیں. اور ہمارے خلاف وہ بری طریقے سے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے, اسلام کی دعوت دیتا ہے. اور اس قسم کے لوگ اپنے اخلاق اور کردار کے اتنے پختہ ہیں کہ کوئی آدمی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ کیفیت ہے. تو یہ دعوت دیتا ہے, تبلیغ کرتا ہے, آدھے پون گھنٹے 1 گھنٹے تک تقریر کرتا ہے, سارے لوگ سنتے ہیں. اس کے بعد تقریر ختم کر دیتا ہے, لوگ اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں. اب جو انسان بھی ہے اس کی زبان پر اسی کا ذکر ہے, چاہے وہ مخالفت میں بول رہا ہو چاہے موافقت میں بولنا ہو. کوئی کہتا ہے صاحب بہت مناسب بات کی, کسی نے کہا کہ دیکھو دین کا کتنا کام کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ صاحب وہابی ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, مگر ہر آدمی کی زبان پر اسی کا تذکرہ ہے. اپنے اپنے کام پر لوگ جا رہے ہیں عدالت میں. یہ بڈھا آدمی کیا کرتا ہے, تقریر سے فارغ ہوتا ہے, اس کے شاگرد ایک ہلکا سا بستر لگا دیتے ہیں, اس پر لیٹ جاتا ہے. اس کا ہاتھ داپتے ہیں, پاؤں داپتے ہیں, سر داپتے ہیں, تھوڑی دیر خدمت کرتے ہیں, 15-20 منٹ کے بعد پھر وہ تازہ دم ہو جاتا ہے, پھر اس کو گھوڑی پہ بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہ گھوڑی دے کر کے آگے چلتا ہے. اس کے شاگرد اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر کسی عدالت کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں پر یہی کام ہوتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو کر کے تیسری جگہ پہنچتا ہے. پھر وہ لکھتا ہے کہ یہ کام کوئی ایک انسان نہیں کرتا ہے, پورے بنگال میں قدم قدم پر اس طرح کے وہابی دائی پھیلے ہوئے ہیں اور ہر طرف طوفان برپا کیے گئے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم کس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس کے اوپر کیا کیا پابندی لگا سکتے ہیں. یہ کیفیت ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ شاہ اسماعیل شہید کے بعد کا آدمی ہے, کافی بعد کا. یہ شخص اپنے زمانے کے اپنے چشم دید واقعات بیان کرتا اور لکھتا ہے کہ یہ صورتحال ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ تحریک اہل حدیث جو ہے وہ شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ ختم ہوئی یا برقرار تھی. ظاہر بات کی برقرار تھی اور نہایت زور و شور سے چل رہی تھی. اچھا, ایک پہلو سے آپ اور غور کریں کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں, یعنی انگریزی ہندوستان جو تھا, آج مجموعی طور سے اہل حدیث اور دیوبندی یہ ملا کر کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے؟ 10 کروڑ ہوں گے. دیوبندی حضرات وہ ہیں جو سید احمد شہید پر پہلے پہل گویا ان کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھے, ان کے ساتھ تھے, اور بعد میں جب ان کی شہادت پیش آ گئی اور ان کے اندر کا اپنا کوئی رہنما اور پیشوا نہیں رہا تو ان کے لوگوں نے ان کو کاٹ کر کے الگ کر لیا. 1885 میں دیوبند کا مدرسہ قائم کیا اور اس طریقے سے اپنا پورا حلقہ جو ہے الگ کر لیا اور جہاد کے میدان میں صرف اہل حدیث باقی رہ گئے.
پھر انہوں نے ان لوگوں کو اہل حدیث سے پورے طور پر کاٹنے کے لیے مختلف قسم کے مسائل کو بنیاد بنا کر کے ایسا فرق کھڑا کر دیا کہ بالکل دو جماعتیں الگ الگ مستقل طریقے سے ہو گئی. مولانا مناظر حسن گیلانی نے خود لکھا ہے کہ اگر ہم یہ دیوبند کا مدرسہ قائم نہ کرتے تو غیر مقلدیت کا جو طوفان تھا وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو بہا لے جاتا. انہوں نے خود لکھے یہ بات لکھی ہے. تو غرض یہ جو اصلاح تھی، اس اصلاح کی بنیاد کہاں سے پڑی تھی؟ شاہ اسماعیل شہید سے پڑی تھی. اور آج تک عقائد کی اصلاح کا جو معاملہ ہے اس کا صحرا بہرحال شاہ اسماعیل شہید کے سر ہے اور ان کے بعد ان کے خلفاء کے سر ہے. اس لیے کہ دیوبند کے مدرسے کی طرف سے عقائد کے سلسلے میں اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے، بلکہ فساد کی کچھ کوشش ضرور کی ہے، اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی. اور فقہ کے سلسلے میں متعصب بنانے کی کوشش ہوئی ہے. تو یہ جو اتنی بڑی جماعت پائی جاتی ہے، یہ جماعت ظاہر بات ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کے زمانے میں نہیں تھی، اور نہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو خاص انہی کی نسل سے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ درست ہوتے گئے، اس تحریک سے وابستہ ہوتے گئے، متاثر ہوتے گئے اور اس کے ذریعے صحیح راستے پر آتے گئے. تو یہ سلسلہ اس طریقے سے چلا ہے اور آگے بڑھا ہے. اور اصلاح اور جہاد دونوں راستے میں برابر یہ سلسلہ قائم رہا ہے. بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جہاد کے سلسلے میں. آخری مجاہد مولانا فضل الہی وزیر آبادی تھے، جو جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ پاکستان قائم ہو گیا. پاکستان جب قائم ہو گیا تو اپنے مجاہدین کو لے کر کے وہ کشمیر پہنچ گئے اور کشمیر میں انہوں نے جہاد شروع کیا. 48 میں جب اقوام متحدہ کے اندر یہ قرارداد پیش ہوئی کہ جنگ بند کر دی جائے اور بات چیت کی میز پر بیٹھ کر کے مسئلہ کشمیر کو حل کر لیا جائے، تو مولانا فضل الہی وزیر آبادی سب سے پہلے اور واحد مخالف تھے اس کے. انہوں نے بار بار لیاقت علی خان کو کہا کہ ہرگز یہ تجویز قبول نہ کرو. اگر تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کو تم نہیں استعمال کر سکتے اور ان کو نہیں کام میں لا سکتے تو فوج کو لے جا کے پیچھے بٹھا دو. میں اپنے مجاہدین کے ذریعے سے اس پورے کشمیر کو فتح کر کے آپ کے حوالے کروں گا. یہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی کا عزم تھا. اور جب تک کہ جنگ بندی نہیں ہوئی اس وقت تک وہ اس جذبے کے ساتھ جہاد کرتے رہے. تو یہ سمجھنا کہ شاہ اسماعیل شہید سے جو تحریک اٹھی تھی وہ ان کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی، یہ بالکل غلط سی بات ہے. نہ علمی تحریک ختم ہوئی، نہ اصلاحی تحریک ختم ہوئی، نہ جہادی تحریک ختم ہوئی. کسی بھی میدان میں یہ تحریک ختم نہیں ہوئی. البتہ ہمارے علماء کا کمال یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کو وہ پردے میں ڈال دیتے ہیں اور ایسی چیزیں جو وجود میں بھی نہیں آئی ہیں اس کو حقیقت بنا کر پیش کر دیتے ہیں. تو یہ کام ضرور کیا گیا ہے ہندوستان پاکستان کی اس طرح کا، ورنہ حقائق یہ ہے. بولو صاحب، آپ نے اپنے ایک درس میں فرمایا تھا کہ جماعت اسلامی میں جب علماء شرکت کر رہے تھے تو مولانا مودودی نے انہیں نئے سرے سے کلمہ پڑھایا تھا. برائے کرم واقعہ کیا تھا، کس جگہ دیکھا جا سکتا ہے؟ بھائی اس کا ذکر جو ہے مولانا محمد منظور نعمانی نے الفرقان کے خاص شمارے میں کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر یہ چیز میں نے دیکھی ہے، لیکن الفرقان کا شمارہ اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی. مولانا محمد منظور نعمانی خود بھی جماعت اسلامی میں داخل ہوئے تھے اور کلمہ پڑھ کر کے داخل ہوئے تھے، یعنی داخل ہوتے وقت کلمہ پڑھا تھا. علی میاں ندوی جو ہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی، یہ بھی جماعت اسلامی میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا. سوال ہے، کیا کسی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا میری امت میں محمد بن ادریس الشافی شیطان سے بھی زیادہ شر والا ہوگا؟ ہاں جناب، اس روایت کا بھی واقعہ بہت دلچسپ ہے. یہ روایت تو گڑھی ہوئی ہے. ملا علی قاری نے نخبۃ الفکر کی جو شرح لکھی ہے اس کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور ان سے پہلے بہت سارے افراد نے بھی اس کو ذکر کیا. ملا علی قاری خود حنفی تھے. نخبۃ الفکر میں ایک بحث بتائی گئی ہے کہ لوگ حدیثیں کیوں گڑھتے تھے، اس کے کیا کیا اسباب تھے. تو اس میں سے ایک سبب یہ بھی بتایا ہے کہ لوگ مذہبی تعصب کی وجہ سے حدیثیں گڑھتے تھے. تو اس کی مثال میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ مثلا ایک حنفی عالم نے حدیث گڑھی اور گڑھ کر کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے اس کو بیان کیا.
اور کہاں سے شروع کیا؟ حدثنی فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان کرتے کرتے عن فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے پہنچایا. تو اب وہاں کیا بیان کیا کہ ابو حنیفہ سراج امت. ایک بات تو یہ کہ ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں. دوسری بات یہ بیان کی کہ وسیکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس یکون اضر علی امتی من ابلیس، کہ اور میری امت میں ایک انسان ہوگا جس کو محمد بن ادریس کہا جائے گا، وہ میری امت پر ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ و ضرر رساں ہوگا. محمد بن ادریس کون ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ محمد بن ادریس ہیں. تو یہ حدیث گڑھی کہ میری امت میں ایسا آدمی ہوگا جس کو محمد بن ادریس کہا جائے گا اور وہ امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا. یہ حدیث گڑھی اور گڑھ کر کے سنائی، اور جیسے ہی اتنا کلمہ کہا ہے تھم سے ممبر سے گر پڑا. اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کو عذاب دے دیا. اگر غیر مسلم مر جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا درست ہے؟ اس کا کوئی ذکر و ثبوت تو نہیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کسی یہودی یا عیسائی کی موت پر یہ کلمہ پڑھا ہو. اس کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس معنی اور مفہوم میں صراحتاً تو یہ بات داخل ہے کہ ہم اللہ کریں اور اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ یہ کلمہ ایک تسلی کا کلمہ ہے، اور تسلی کے لیے یہ بات کی جاتی ہے. اور کفار کے مرنے پر کوئی غم و علم تو کیا نہیں جاتا ہے کہ اس کی تسلی کے لیے یہ کلمہ کہا جائے. اس لیے اس کلمے کا نہ کہنا جو ہے یہ مناسب ہے، کیونکہ ایک تو ثابت نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ کفار کے مرنے پر غم و علم سے تسلی کی ضرورت نہیں ہے. یہ پول السید اسلام میں وٹا سٹا کا نکاح کس صورت میں جائز ہے؟ یہ وٹا سٹا کا نکاح کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کیجیے. نکاح شغار. ہاں، نکاح شغار کے سلسلے میں حدیث میں ممانعت آئی ہے. شغار کس کو کہتے ہیں اس بارے میں البتہ تھوڑا سا تفسیر میں اختلاف ہوا ہے. ایک آدمی اپنی بیٹی یا بہن دوسرے آدمی سے اس بنیاد پر بیاہ دے کہ وہ آدمی اپنی بیٹی یا بہن سے بیاہ دے تو اس کو شغار کہا جاتا ہے. اور شغار کی یہ صورت تو سب کے نزدیک حرام ہے، یعنی جس میں ایک عورت دوسرے عورت کا بدل ہو اور مہر نہ ہو. لیکن اگر ایک آدمی اپنی بیٹی یا بہن کو بیاہتا ہے مہر کے عوض میں، اور دوسرا آدمی بھی اپنی بیٹی یا بہن کو بیاہتا ہے مہر کے عوض میں، تو یہ صورت شغار میں داخل ہوگی یا داخل نہیں ہوگی، اس بارے میں لوگوں کا اختلاف ہوا ہے. اور عام طریقے سے ائمہ نے یہی کہا ہے کہ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، یعنی اس کے متعلق بھی خطرہ ہے کہ یہ شغار میں داخل ہو. ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ اس صورت میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایک کے ہاں اگر کوئی معاملہ خراب ہوا تو دوسرے کا معاملہ بھی اس سے متاثر ہوگا. اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو ستایا تو اس کے مقابل میں جو دوسرا ہے وہ بھی اپنی بیوی کو ستائے گا. اگر ایک نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو جو اس کے مقابل ہے وہ بھی اس کو طلاق دے گا. یا اسی طریقے کا اور کوئی فساد ہوا تو جو فساد یہاں ہوگا اس کا جوابی فساد دوسری جگہ بھی ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا نکاح نہ کیا جائے. اور باقی وٹا سٹا جس میں مہر کے بجائے ایک کا بدلہ دوسرا ہو، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. بشیر عبد المجید، نماز ختم ہونے پر کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو کہ صحیح لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وضاحت کیجیے. صحیح لفظ جو احادیث میں آیا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، یعنی الف لام کے ساتھ. کسی آدمی کو گیس کی بیماری ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوا خارج ہو گئی، کیا وہ دوبارہ بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو وضو کرنا ہے. اگر بار بار یہ چیز ہوتی ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وضو کر کے فوراً نماز پڑھ لے، بلا جماعت کی نماز پڑھ لے، یا یہ کہ جماعت شروع ہونے کے عین وقت پر وضو کرے اور فوراً جماعت میں شریک ہو جائے. مولانا صاحب، یہ ہے کہ اگر عورت نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ غالباً مجھے یاد نہیں کہ
کسی صحیح حدیث میں درج ہے کہ کتا اور عورت کا سامنے سے گزرنے سے نماز نہیں ہوتی. آپ وضاحت کیجیے. حدیث میں یہ ہے کہ آدمی کی نماز کو کتا اور عورت اور گدھا یہ کاٹ دیتا ہے، لیکن مصلی کے آگے سے مرد کو گزرنے کی بھی اتنی سخت ممانعت ہے کہ حدیث میں یہ کہ اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ مصلی کے آگے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے تو 40 برس تک انتظار کرے گا مگر اس کے آگے سے نہیں گزرے گا. لہذا مرد کا گزرنا بھی اسی طریقے سے منع ہے، اس میں بھی یہی حرج ہے. باقی یہ کہ نماز کٹ جاتی ہے، یہ حدیث میں لفظ آیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ بات حدیث میں یہ کہ نماز کو کوئی چیز کاٹتی نہیں ہے. تو اب ایک میں یہ کہ نماز کٹ جاتی ہے، ایک میں کہ نماز نہیں کٹتی ہے. اس لیے علماء نے دونوں میں تفریق یہ دی ہے کہ نماز کی جو برکت ہے وہ ان کے گزرنے سے کٹ جاتی ہے، لیکن نماز بحیثیت ادائیگی کے نہیں کٹتی ہے. یعنی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن اس کی برکت جو ہے وہ کٹ جائے گی. آپ نے اپنے ایک درس میں فرمایا تھا کہ تبلیغی نصاب کے مصنف مولانا زکریا نے اپنے استاد کی قبر پر بیٹھ کر انہیں قرآن سنایا. یہ واقعہ مکمل طور پر بیان فرمائیں اور کس کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ بھائی ابھی اس وقت تو کتاب کا حوالہ مجھ کو یاد نہیں ہے، حالانکہ حوالہ میرے پاس ہے درج شدہ، لیکن بہرحال اس وقت یاد نہیں ہے. واقعہ جب شبان میں آئیں گے تو حوالہ پاتا ہے. اب معلوم نہیں یاد رہے کہ نہیں رہے گا. یہاں سے جا کر دوسرے کام میں آدمی لگ جاتا تو یہاں کی بات بھول جاتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں شیخ کو پورا ایک ختم قرآن سناؤں گا، یہ انہوں نے طے کیا تھا شیخ عبدالقادر رائے پوری کو جو ان کے استاد تھے. لیکن وہ قرآن سنا نہیں سکے، استاد کا انتقال ہو گیا، دفن کر دیا گیا رائے پور میں. تو ایک موقع سے شیخ زکریا جو ہیں وہاں رائے پور گئے اور کہا کہ چونکہ میں آپ کو قرآن مجید زندگی میں نہیں سنا سکا لہذا آپ مرنے کے بعد ہی آپ کو سنا دیتا ہوں، اس لیے آ گیا ہوں. یہ کہہ کر قبر کے پاس 3 روز تک مقیم رہے اور اس دوران انہوں نے ایک ختم قرآن کیا قبر پر، تاکہ شیخ عبدالقادر رائے پوری جو قبر کے اندر دفن ہیں وہ ان سے ایک ختم قرآن سن لیں. اچھا، یہ تو ایک واقعہ ہوا. اس واقعے کے پیچھے 2 واقعے اس سے بھی سنگین ہیں. جب وہ گئے تو اس وقت بڑی شدید گرمی پڑ رہی تھی. جس وقت وہ گئے بہت شدید گرمی پڑ رہی تھی رائے پور میں، مگر جب قبر کے پاس پہنچے ہیں تو فضا معتدل ہو گئی، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، معتدل فضا ہے. اس معتدل فضا میں 3 روز تک رکھ کر کے انہوں نے قرآن مجید سنایا. جب وہاں سے واپس پلٹے تو پھر گرمی اسی طریقے سے پلٹ آئی جیسے کہ پہلے تھی. اچھا، ایسا کیوں ہوا؟ یہ آخری نقطہ ہے جو بڑا خطرناک ہے. حضرت شیخ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے تصرف سے بات ہے. انہوں نے اس کائنات میں تصرف کر کے گرمی کو معتدل کر دیا. اچھا، اس طرح کی ایک اور بات ایک خط کے اندر لکھی ہے جو شیخ زکریا کی سوانح عمری پر مختصر سی کتاب ہے مولانا علی میاں خوشاب. بہرحال وہاں کوئی جگہ ہے جس کو انہوں نے لکھا ڈھڈیال شریف کے. اچھا، گرمی اس قدر شدید تھی کہ جسم میں دانے نکل آئے تھے گرمی کی شدت سے. لیکن وہاں گئے تو حضرت نے تصرف کیا اور گرمی کی شدت جاتی رہی. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایئر کنڈیشن میں سوئے. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا. سوال ہے، عابد حسین یا عبد الرسول نام رکھنا ٹھیک ہے؟ عابد حسین کے معنی وہ حسین کی عبادت کرنے والا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، اس لیے ایسا نام بھی رکھنا درست نہیں ہے جس میں غیر اللہ کی عبادت کا نظریہ نکلتا ہو. اسی طریقے سے عبد الرسول کا لفظ بھی ہے، اللہ کی عبادت کا نظریہ نکلتا ہو. اسی طریقے سے عبد الرسول کا لفظ بھی ہے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں مدینہ کا کتا ہوں، پھر لکھا ہے کہ میں غوث پاک کا کتا ہوں. یہ بات کہنا ہوتا ہے؟ غوث پاک کے کتے کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے یہ تو کوئی اور جانے، لیکن مدینے کے کتے کے ساتھ یہ سلوک تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو کتا مل جائے اس کو قتل کر دو. چنانچہ سارے کتے مارے جاتے تھے، یہاں تک کہ دیہات سے کوئی بڑھیا عورت بھی اپنے ساتھ کتا لے کر کے آتی تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا. تو جو آدمی مدینے کا کتا بننا چاہتا ہے وہ اس نتیجے کے لیے بھی تیار ہے. شافی مذہب میں دعائے قبول صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں
پر حنفی مذہب میں دعائے قنوت عشاء کی نماز میں کرتے ہیں، ذرا سی تفصیل کو بتائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ حنفی مذہب میں دعائے قنوت عشاء کی نماز میں نہیں پڑھتے ہیں، وطر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ البتہ شافعی مذہب میں دعائے قنوت فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ بعض احادیث کے اندر دعائے قنوت پڑھنے کا ذکر آیا ہے اور بعض احادیث میں اس کی نفی آئی ہے۔ تو جن احادیث میں ذکر آیا ہے عام طریقے سے علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس لیے اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے، مگر شافعی علماء نے کہا کہ حدیث ثابت ہے، اس لیے دعائے قنوت پڑھا جائے گا۔ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک جو قنوت نازلہ پڑھی تھی، اسی قنوت نازلہ کا ذکر کسی نے مجرد کر دیا اور اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھ جاتا تھا، ورنہ صحیح یہ ہے کہ وہ روایت جس میں مطلق قنوت پڑھنے کا ذکر ہے وہ ثابت نہیں ہے، صحیح طور پر۔ محی الدین ابن علی کی مذکورہ کتاب کا نام تو بتائیے۔ فتوحات مکیہ ہے اور ایک اور کتاب ہے ہاں خصوص الحکم اور فتوحات مکیہ۔ سوال 786 سنی اور دیوبند سے یہ معاملہ کب سے رائج ہوا؟ پہلے تو دیوبند نہیں تھا، کب سے شروع ہوا؟ صاف صاف بتلائیں، بات چھپائیں نہیں۔ 786 کیا مطلب؟ ابھی 786 جو ہے وہ تو روی شنکر کا نمبر ہے، تو پتہ نہیں آپ بسم اللہ کر رہے ہیں کہ وہ ہندوؤں کو سبوت کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا نمبر بھی 786 ہے۔ ہاں ہری کرشنا کا بھی یہی نمبر ہے، تو پتہ نہیں کیا آپ کر رہے ہیں، یہ تو بڑی گڑبڑ بات ہے۔ صاف صاف ایسا لکھیں کہ وہ اسلامی چیز ہو، غیر اسلامی چیز نہ ہو، یا مشترک نہ ہو دونوں کے درمیان۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسرے یہ کہ ہندوستان میں حنفی یعنی دیوبندی اور بریلوی کا جو آغاز ہوا ہے، سنی اور دیوبند، کون سا معاملہ؟ سنی اور دیوبند، اسی کو بتا رہا ہوں۔ سنی غیر سنی کو سنی کا نام ہے، بات ہے۔ یہ اصل میں احمد رضا خان جس زمانے میں موجود تھے، میں اس قصے کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دونوں فریق کہاں سے الگ الگ ہوئے ہیں۔ ایک تو حنفی میں وہ لوگ پیدا ہوئے جو کہ موحد تھے، توحید پر چلنے والے تھے۔ یہ تو سارے کے سارے شاہ اسماعیل شہید کی تبلیغ سے اور اس کے بعد ان کے خلفاء کی تبلیغ سے توحید پر آئے تھے، اور ان لوگوں کی تبلیغ کے بعد حنفی دو قسم کے ہو گئے تھے، ایک حنفی قبر پرست اور ایک حنفی غیر قبر پرست یعنی موحد، یہ دو قسم کے ہو گئے تھے۔ تو جو حنفی غیر قبر پرست تھے اس کو باقی حنفی جو ہیں وہ کیا کہتے تھے؟ وہابی کہتے تھے۔ ان کے علاوہ باقی حنفی سب ایک راستے کا تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ دیوبند قائم ہوا تو اس وقت بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، دونوں گروپ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف تھے۔ یہ احمد رضا خان ہے، احمد رضا خان کی وفات کب ہے؟ 1920 یا اس کے بعد 1920 کے بعد ہے۔ اس کے زمانے میں ایک عالم نے یہ حدیث بیان کی، حدیث ہے اگرچہ اس پر کلام ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ الذی خلق سبع السماوات ومن الارض مثلهن، اللہ ہی ہے جس نے کہ ساتوں آسمان پیدا کیے اور انہیں کے مثل زمین پیدا کی، یہ تنزل الامر بینہم، اللہ کا حکم کے درمیان چلتا ہے، یعنی ساتوں آسمان اور ساری زمینوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی کی حکمرانی چلتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے سلسلے میں ایک تفسیر مروی ہے کہ سات آسمان کی طرح زمین پیدا کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کا ایک مطلب تو یہ لوگ لیتے ہیں کہ یعنی جیسے آسمان کو پیدا کیا ویسے زمین پیدا کی، تعداد میں تشبیہ دینی مقصود نہیں ہے۔ دوسرا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ 7 زمینیں پیدا کی جیسے کہ 7 آسمان پیدا کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جیسے کہ 7 آسمان پیدا کیے۔ فیہا آدم کا آدم کن و نوح کا نوح کن و موسیٰ کا موسیٰ کن و محمد کا محمد کن، اس میں آدم ہے جیسے کہ تمہاری زمین پر آدم ہے، نوح ہے جیسے کہ تمہاری زمین پر نوح ہے، موسیٰ ہے جیسے کہ تمہاری زمین پر موسیٰ ہے، اور محمد ہے جیسے کہ تمہارے محمد ہے۔ اب یہ حدیث بیان کی ایک صاحب نے تو احمد رضا خان نے اس پر اعتراض کر دیا
ساتھ ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس نے صحیح نہ ہونے کی کیا دلیل بیان کی؟ محدثین والی دلیل نہیں، اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے، جو یہ بات کرتا ہو گمراہ ہے۔ اس میں یہ چونکہ ہے کہ ساتوں زمینوں میں محمد ہے تمہارے محمد کی طرح، اس لیے اس نے کہا کہ یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کائنات میں کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی اور لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب ان عالم نے کہا کہ نہیں صاحب یہ حدیث صحیح ہے، اس پر خوب جنگ، ایک طرف یہ خطبہ ہے ایک طرف وہ خطبہ ہے، اپنے اپنے جمعہ کے خطبوں میں دونوں عالم نے کافی دن تک جھگڑے چلتے رہے، کافی زور چلتا رہا، اور اسی زور میں پارٹی بندی اختیار کر لی، ایک گروپ احمد رضا خان کے ساتھ ہو گیا اور ایک گروپ ان صاحب کے ساتھ ہو گیا جو خالد تھے۔ اب جو ان صاحب کے ساتھ ہوا کیونکہ وہ مدرسہ دیوبند سے بھی متعلق تھے، اس لیے ان کے گروپ کو دیوبندی گروپ کہا جانے لگا، اور احمد رضا خان کا جو گروپ تھا اس کو بریلوی گروپ کہا جانے لگا۔ یہ گروپ بندی رفتہ رفتہ اتنی طاقتور ہوئی کہ آج ہندوستان پاکستان کا درس کہا ہے، پہلی ہی کی بنیاد ہے، اور یہیں سے یہ گویا دو ٹکڑے ہوئے۔ یقول حسین، کیا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، اور کیا رکوع کی رکعت لی جائے گی یا دوبارہ اٹھائی جائے گی؟ مکمل وضاحت ہے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور آپ نے یہ بات ان لوگوں سے فرمائی جو امام کے پیچھے تھے، یعنی آپ کے پیچھے کسی نے زور سے قرات کی، ٹکراؤ ہوا، نماز کے بعد آپ نے پوچھا قرات کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم قرات کرتے ہیں، تو کہا کہ میں کہہ رہا تھا کیا بات ہے کہ میری قرات کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو دیکھو جب میں قرات کروں تو تم لوگ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ اس سے بغیر نماز نہیں۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، یہ حدیث بالکل صریح ہے کہ امام کے پیچھے جہری قرات ہو رہی ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس سے بغیر نماز نہیں۔ اور جب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو جس رکعت میں آدمی گیا رکوع کے اندر، ظاہر بات ہے اس میں نہ اس نے قیام پایا ہے نہ سورہ فاتحہ پائی ہے، اس لیے وہ رکعت نہیں ہوگی۔ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، وہاں کہتے ہیں کہ اگر کسی رکعت کا کوئی رکن چھوٹ جائے تو رکعت نہیں ہوگی، لیکن جب کوئی باہر سے آیا اور رکوع میں ملا تو اس کا قیام تو بہرحال ہر ایک کے نزدیک رکن ہے، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، جو بھی ہوں، قیام تو ہر ایک کے نزدیک رکن ہے۔ اس کا قیام چھوٹ گیا پھر بھی رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ جو بیان کرتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ شیخ البانی نے 2-3 روایتیں نقل کی ہیں، ایک روایت جو ہے وہ تو اس لفظ کے ساتھ ہے کہ من ادرک رکعت فقط ادرک الصلاۃ، جس نے رکعت پائی اسے نماز پائی۔ اب تو رکعت کے معنی رکوع کرنا اور نماز کے معنی رکعت کرنا، یہ تو عجیب و غریب تعبیر ہے۔ پھر انہوں نے 2-3 اثر نقل کیے ہیں، لیکن ان اثر کے راویوں کے بارے میں انہوں نے خود امام بخاری سے وہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اگر امام بخاری وہ الفاظ کسی راوی کے بارے میں استعمال کر دیں تو اس سے روایت دینی حلال نہیں۔ محدثین کا فتویٰ ہے کہ امام بخاری جس کے بارے میں فلاں فلاں لفظ کر دیں اس سے روایت دینی حلال نہیں ہے، اور ان 2-3 حدیثوں کے راویوں کے بارے میں بخاری نے الفاظ کہے، جب روایت ہی دینی حلال نہیں ہے تو پھر اس روایت پر کوئی عمارت کھڑی کرنی کہاں سے درست ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث کہ جب نماز قائم کر دی جائے تو فلا تاخذھا وانتم تسعون، تم لوگ دوڑتے ہوئے نہ واخذھا وعلیکم السکینۃ والوقار، اس حالت میں آؤ کہ سکینت اور وقار ہو۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتوا، اب جتنا تم پالو اتنا پڑھو، جو فوت ہو جائے اس کو پورا کرو۔ اب ایک آدمی آیا اور رکوع میں ملا تو اس کا قیام تو فوت ہو گیا، اس حدیث کی روح سے ضروری ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اس کو کیسے پورا کریں؟ اگر ایک رکعت نہیں پڑھیں گے تو وہ قیام کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے یہ جو صحیح روایت ہے صحیح بخاری کی، اس روایت کو چھوڑ کر کے ضعیف قسم کی روایتیں جو قابل اعتماد نہیں ہیں اور جس کے راوی ایسے ہیں کہ ان سے روایت دینی حلال نہیں ہے، ان روایتوں کے پیچھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
حدیث میں آیا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے متعلق 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، جس میں ایک چیز جنت یا دوزخ ہے، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ موجود ہے؟ آپ ایک چیز بتائیے، آپ اپنے کاموں کے سلسلے میں اپنے اندر اختیار محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہیں اپنے اختیار سے بیٹھے ہیں، جی شاید اسے چلے جائیں، یہ جانا بھی آپ کا اپنے اختیار سے، آپ کے سامنے کھانا آیا، آپ کو اختیار ہے کھائیں، اپنے اختیار سے کھا رہے ہیں، نہ کھائیں تو اپنے اختیار سے نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ ایسا اختیار ہے جس کو ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ آپ اپنے اختیار سے جو کام کرتے ہیں اس کے سلسلے میں مستقبل کا اندازہ بھی رکھتے ہیں۔ ایک طالب علم مدرسے میں یا اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ بڑا ذہین ہے، بڑا فطین ہے، بہت سمجھدار سے پڑھا ہے، محنتی بھی ہے، دل لگا کر کے پڑھتا ہے، پڑھائی میں اس کی توجہ ہے۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ شخص انشاءاللہ فرسٹ ہے۔ اساتذہ بھی محسوس کرتے ہیں، ماں باپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ اب استاد کہتا ہے کہ صاحب لاؤ میں لکھ دوں کہ یہ شخص فرسٹ آئے گا، لاؤ میں یہ بات لکھ دوں کہ یہ فرسٹ آئے گا۔ امتحان ہوا تو واقعی فرسٹ آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو فرسٹ آیا ہے تو اپنی لیاقت سے، اپنی سمجھ سے، اپنی محنت سے اور اپنی سوجھ بوجھ سے فرسٹ آیا ہے یا استاد کے لکھ دینے سے آیا ہے؟ استاد کے لکھ دینے سے نہیں آیا ہے، بلکہ اپنی لیاقت اور اپنی سوجھ بوجھ سے فرسٹ آیا ہے۔ لیکن کیونکہ استاد کو اس کی لیاقت دیکھتے ہوئے اندازہ تھا کہ فرسٹ آئے گا، اس لیے اس نے پیشگی لکھ دیا۔ پیشگی لکھ دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی لیاقت وغیرہ سے دی۔ تو اسی طریقے سے ہر انسان جب پیدا ہوگا اور اپنے اس اختیار کے ساتھ پیدا ہوگا تو اپنے اس اختیار کے دائرے میں وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور استاد کو جتنا کچھ معلوم اس سے زیادہ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح پکے طور سے معلوم ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے، جبکہ استاد کا اندازہ ہے اور وہ اندازہ کبھی چوک بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو بات معلوم ہے اس میں کوئی چوک نہیں ہے۔ انسان پیدا ہو کر کے اپنے اختیار میں وہ کون سا اچھا یا غلط کام کرے گا یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لکھ دینے کی وجہ سے یہ شخص اس راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہو گیا، مجبور نہیں ہوا ہے، اپنے اختیار سے چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پیشگی معلوم تھا کیا ہے، مگر یہ چل رہا اپنے اختیار سے۔ اب چونکہ یہ اپنے اختیار سے غلط راستے پر چل رہا ہے اس لیے اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا ہوگا۔ اسی لیے یہ حکم دیا تھا کہ سیدھے چلو اور درست بات کے قریب رہنے کی کوشش کرو، دور مت ہٹو۔ ہم اس سے پہلے بدعت کر چکے ہیں کیونکہ یہ سب ہم کو معلوم نہیں تھا، کیا اللہ ہم کو معاف کر دے گا؟ جب بندے کو حق معلوم ہو جائے اور اس کو اختیار کر لے تو حق اختیار کرنے کے بعد پچھلے جتنے غلط کام ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ اسلام پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، حج اس سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ہجرت اس سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو حق کو قبول کر لینا اور مان لینا یہ پچھلی حرکتوں کے گناہ کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ڈرائیور غیر محرم عورت کے ساتھ آتا جاتا ہے اور وہ اس کی ڈیوٹی ہے تو اسلام کی نظر میں عورت پر کیا واجب ہے اور مرد پر کیا؟ دیکھیے ایسی صورت میں تو یہ ہونا چاہیے کہ عورت کا کوئی محرم بھی اس کے ساتھ ہو، ورنہ یہ خلوت کی وہ صورت ہے جس کو شریعت نے درست نہیں قرار دیا ہے۔ وطن سے باہر تعلیم یا کامیاب کے سلسلے میں اگر ہم ایک طویل مدت سے دے جائیں اور گناہ کے خوف سے وہاں شادی کر لیں اور واپسی کے وقت طلاق دے دیں، عورت اہل کے ساتھ ہو یا مسلمان ہو، اس کے بعد اسلام کیا کہتا ہے؟ کسی کو طلاق دینے کی نیت سے شادی کرنے کی اجازت تو کہیں ثابت نہیں ہے،
شادی کرنے کے بعد حالات خراب ہوں، معاملات مشکل ہوں، اس کی وجہ سے کوئی طلاق دے دے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی ایک گنجائش کی گئی ہے، مگر محض اس نیت سے بھی شادی کر کے اس کو طلاق دیں گے یہ درست نہیں ہے۔ شادی کی ہے تو اس کو دے بھی آئیے گا، جیسے ایک کا خرچ چل رہا ہے دوسری کے بھی خرچ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزی دینے کا وعدہ کیا ہے اور دیتا ہے، اور بالخصوص وہ آدمی جو شادی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ وہ اگر فقر و فاقے کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا۔ لہذا فقر کے خوف سے شادی سے رکے رہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، وہ بہت تنگ دستی میں تھے، اب عورت ہے، بچے ہیں، بہت پریشان تھے، تو کہنے لگے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ بچے کا انتقال ہو گیا، اس کے جلد ہی بعد ایک اور بچے کا انتقال ہو گیا، 2 بچے ان کے کم ہو گئے، تاکہ مگر تنگ دستی کا جو حال تھا اس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں تھا، یعنی 2 بچے جب موجود تھے تب بھی روزی اتنی مل رہی تھی، وہ ختم ہو گئے تب بھی وہی حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو کچھ مقرر اور مقدر کر رکھا ہے وہ پہنچاتا ہے اس کو۔